آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد یعنی دنیا سے کنارہ کشی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یعنی آپ کی ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار نے کس قسم پرسی کے ساتھ وقت گزارا ہے. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی بھی ان میں سے کسی کے پاس آ جا تو وہ خالی دامن نہیں جاتا تھا، لیکن اپنی زندگی بڑی سادہ ہے. حضرت علی کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا کہ میں سوالی ہوں، آپ سے سوال ہے کہ آپ مجھے کچھ عطا فرمائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح مٹھی کنکریوں کی بھر کے اس کی ہتھیلی پر رکھی، فرمایا یہ لے. اس نے کہا یہ تو کنکر ہیں، باہر سے میں بھی اٹھا سکتا ہوں. فرمایا وہ تو اٹھاتا، یہ میں نے اٹھا کر دیے، اس میں فرق ہے. ہاتھ میں لے اور باہر جا کے ہتھیلی کھول کے دیکھ. اس نے لی، جب باہر جا کے کھول کے دیکھا تو وہ کنکر سونے میں تبدیل ہو چکے ہیں. بتایا اور دکھایا. فرمایا مجبور نہیں ہیں ہم، مگر زندگی کا یہ رنگ ہمارے آقا نے پسند نہیں کیا تو ہم نے بھی یہ پسند نہیں فرمایا. اپنی زندگی بڑی سادہ، مگر در پہ اگر کوئی بھی سوالی آ جائے تو وہ سوالی خالی دامن جاتا نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے جیّر صحابی ہیں. بہت قریب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنے کا موقع ملا ان کو. چونکہ ظاہر ہے غلام نوکر جتنی آقا کی زندگی کو قریب سے جانتا ہے اور عام کو بندہ نہیں جانتا. 10 سال تک مسلسل شب و روز نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں گزارے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں کہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک ٹکڑا روٹی کا، پوری نہیں، ایک ٹکڑا جو کی روٹی کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ کھانا، وہ جو کا ایک ٹکڑا روٹی کا پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کو اپنے منہ میں رکھا اور چبایا اور کھایا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ھذا اول طعام اکلہ ابوکی منذ 3 ایام. نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا، یعنی سیدہ کائنات کو مخاطب کر کے فرمایا بیٹا 3 دن گزرنے کے بعد یہ پہلا نوالا ہے جو تیرے باپ نے اپنے منہ میں رکھا ہے. 3 دن گزرنے کے بعد یہ پہلا نوالا ہے، اور وہ نوالا بھی کیسا ہے؟ جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا ہے. اس لیے سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ترجمانی فرمائی ہے؟ فرمایا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا. فرمایا ساری کائنات اللہ نے جن کے دستے قدرت میں دے دی ہے، جن کے دستے راس میں دے دی ہے، فرمایا ان کی غذا کیا ہے؟ جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا ہے. اس حکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. قناعت مانا ہے جتنا مل جائے اس پر صبر کر لیا جائے. فرمایا تو نبی پاک علیہ السلام کے اس صبر پر قربان جائے کہ 3 دن کے بعد آپ کو کھانا میسر ہے، وہ بھی جو کی ایک روٹی، وہ بھی اس کا ایک ٹکڑا نبی علیہ السلام نے اپنے منہ میں رکھا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. اس طرح امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے. فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ٹکڑا جو کی روٹی کا پیش کیا گیا. سیدہ کائنات نے پیش کیا. آپ نے دیکھ کر پوچھا ما ھذہ، پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا ابا جی میں نے گھر میں روٹی بنائی، میرا دل نہیں کیا کہ میں اکیلے تناول کر لوں، میں اکیلے کھا لوں. میں آپ کی خدمت میں لائی ہوں کہ جتنا آپ اس میں سے چاہیں آپ تناول فرما لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک نوالا توڑ کر اپنے منہ میں رکھا اور فرمایا کہ 3 دن کے بعد یہ پہلا نوالا ہے جو میں اب کھا رہا. آقا کریم علیہ السلام بھی اپنے آل و عیال کا بڑا خیال فرماتے تھے. حضرت انس روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے گھر میں نبی علیہ السلام کی دعوت تھی. اس نے گوشت کا سالن بنایا تھا شوربے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سارا لا کے رکھ دیا. کہا جی آپ حاضرین کو ڈال کر بھی دیں اور آپ خود بھی تناول فرمائیں. تو نبی علیہ السلام نے پہلی روٹی اٹھائی تو اس کے اوپر تھوڑی سی سالن رکھ کے، حضرت صحابی رسول کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، ان سے کہا کہ یہ لے جاؤ، آج 2 دن ہو گئے میری بیٹی سیدہ فاطمہ نے کچھ نہیں کھایا، یہ جاؤ اسے دو. آپ اندازہ کریں گھرانہ کتنا عالیشان، کتنا بڑا گھرانہ ہے، مگر صبر کا پیمانہ بھی اتنا ہی بڑا ہے. 2 دن ہو گئے میری بیٹی سیدہ کائنات نے، ہے سیدہ کائنات، ساری کائنات کی ملکہ،
اور تمام جنتی بیویوں کی سردار ہے، مگر گزر اوقات کیسا ہو رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں یہی سیدہ کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن آئی، گھر کا کام بڑا ہوتا تھا، خود چکی اپنے ہاتھوں سے پیسنی، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، سیدنا حضرت علی پاک نے بھیجا، فرمایا جاؤ مال غنیمت میں کچھ لونڈیاں کچھ غلام آئے ہیں، جاؤ نبی علیہ السلام سے درخواست کرو کہ گھر کا کام بہت زیادہ ہے، میں کر نہیں پاتی، تو آپ مجھے کوئی کنیزہ کوئی خادمہ عطا فرما دیتا کہ میرے گھر کے کام میں میرا ہاتھ بٹا دیا کرے۔ حضور کی محبوب ترین بیٹی ہیں، لاڈلی ترین بیٹی ہیں، آج باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کیا نہیں سوچتا۔ جب سیدہ کائنات آئی تو نبی علیہ السلام ایسے ٹیک لگائے ہوئے تھے، آ کر کہا ابا جی ایک گزارش ہے۔ فرمایا بیٹا کیا؟ کہا گھر کا کام بڑا ہوتا ہے، میں تھک جاتی ہوں۔ فرمایا پھر؟ کہا کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں مال غنیمت میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں، اگر مہربانی فرمائیں کوئی ایک کنیزہ مجھے عطا فرما دیتا کہ گھر میں میرا ہاتھ بٹائے کام کاج میں۔ نبی علیہ السلام ایسے ٹیک میں تھے کہ آپ اٹھ کر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ فرمایا بیٹا میں تجھے اس سے بھی اچھی بات نہ بتاؤں کیا ہے؟ اچھی بات نہ بتاؤں کیا ہے؟ کہا جی بتائیں۔ فرمایا اس سے اچھی بات یہ ہے کہ ہر فرضی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر۔ فرمایا جا یہ باپ کی طرف سے تحفہ ہے، تجھے لے جا۔ حالانکہ اگر آپ عامت المسلمین میں جو آپ کنیزیں اور غلام بانٹ رہے تھے، تو اگر اپنی بیٹی کو عطا فرماتے تو کیا اس میں کوئی شرن حرج تھا؟ کوئی شرن کباہت؟ کوئی کباہت کوئی حرج نہیں تھا اگر آپ عطا فرما دیتے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا نہیں، یہ ہے میرے بچے، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کر، یہ تسبیح و تحلیل کیا کر۔ غلاموں کنیزوں سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم تو خود آزاد کرنے والے ہیں، کنیزوں کو غلاموں کو آزاد کرنے والے ہیں، ہم انہیں اپنی کسٹڈی میں کیسے رکھیں؟ فرمایا یہ تسبیحات کیا کرو، یہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ جب گھر میں گئیں تو حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا، ولایت کے امام نے پوچھا، فرمایا کیا لے کر آئی ہو؟ کنیزہ، کوئی غلام، کوئی خادم ملا؟ فرمایا نہیں، ابا جی نے کہا ہے کہ بس یہ پڑھا کرے نماز کے بعد۔ فرمایا سبحان اللہ، نبی آخر الزمان کی صاحبزادی ہو، مختار کل کی بیٹی ہو، اور نبی پاک علیہ السلام کی تربیت کا عالم دیکھے کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میری بیٹی تھک جاتی ہے، اتنا کام ہے، یعنی تم غلام نہیں رکھ سکتے ہو، کوئی کنیزہ نہیں رکھ سکتے ہو؟ نہیں، تربیت کیسی فرمائی؟ فرمایا ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کر، یہ تیرے لیے سب سے بہتر ہے۔ یہ حضور کے گھر کے حالات تھے۔ اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، آپ فرماتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی دنوں کے بعد کسی ایک غلام نے گرم گرم کھانا پیش کیا، نبی علیہ السلام نے اس کا نوالہ توڑ کر جب اپنے منہ مبارک میں رکھا تو ساتھ میں کیا پڑھا؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ما دخل بطنی طعاما سخن۔ فرمایا تمام تعریفیں اس رب تعالیٰ کے لیے جس نے آج کئی دنوں کے بعد یہ مجھے گرم نوالا مجھے نصیب فرمایا ہے۔ جن کے تصدق سے کائنات پلتی ہے، جن کی زلف عنبری کا صدقہ کائنات کھاتی ہے، جن کے رخ انور سے روشنی کی خیرات لے کر سورج چمکتا ہے، اور جن کی زلف عنبری سے رات کی سیاہی لے کر رات کو حسن عطا فرمایا گیا ہے، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز زندگانی دیکھیں آپ کیسا ہے۔ کہا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس رب کائنات نے مجھے آج کئی دنوں کے بعد، یہ حضور کا طرز حیات ہے اور یہ طرز زندگی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے، اس کا کھجوروں کا باغ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوئے تو وہاں نیچے جو گری پڑی تھی نا کھجوریں خشک سوکھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے کھا رہے ہیں، نیچے گری پڑی اٹھا کے کھائیں تو میں نہیں کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عمر کیا تم نہیں کھاؤ گے؟ میں نے عرض کی حضور مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر مجھے تو ہے، تجھے نہیں ہے، مجھے تو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں کھائیں اور ساتھ میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا تجھے معلوم ہے آج 4 دن گزر گئے، کتنے؟ 4 دن، 5ویں دن میں یہ سوکھی کھجوریں اٹھا کے میں کھا رہا۔ میں پھر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، آپ کی زندگی کا یہ پہلو سن کر آپ کو مجبور نہ سمجھیے گا، حضور مجبور نہیں تھے۔ میں اگلی روایت عرض کرتا ہوں، سرکار مجبور نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا تو حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے حیران ہوئے کہ حضور اتنے دن؟ فرمایا ہاں اتنے دن کے بعد کھا رہا ہوں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن عمر تم ایسا زمانہ بھی دیکھو گے، ایسا وقت بھی تم دیکھو گے اپنی زندگی میں کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر سال کا ذخیرہ جمع کرنے کے بعد بھی اللہ پر بھروسہ نہیں کریں گے، رب پر توکل نہیں کریں گے۔ فرمایا سال بھر کا راشن ان کے گھر میں پڑا ہوگا اور تم ایسا وقت دیکھو گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے حضور کے فرمان کہ میں نے وہ وقت دیکھا
جب اللہ پاک نے صحابہ کرام کو فتوحات عطا فرمائی، مال غنیمت بے تحاشا آیا، پھر ایسا وقت آیا کہ صحابہ کے گھروں کے اندر راشن بے تحاشا پڑا ہوتا تھا، لیکن فرمایا توکل کا معیار وہ نہیں رہے گا۔ پھر آپ نے جب یہ بات فرمائی نا تو اسی وقت حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائی سورہ عنکبوت کی، اللہ پاک نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقُهَا، اللہ فرماتا ہے کتنے ایسے چوپائے ہیں زمین پر، کتنے ایسے جانور ہیں چوپائے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ اٹھا کے نہیں پھرتے۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے تمہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ جو اپنے گھروں میں ذخیرہ نہیں کرتے، کیڑے مکوڑے، اللہ پاک ان کو بھی تو دیتا ہے۔ ہر پرندہ پیٹ بھر کے رات کو سوتا ہے، ہر کیڑا مکوڑا اثرات الارض میں سے کھا کر سوتا ہے۔ ایک انسان ہے جو اشرف المخلوقات ہے، جس کے گھر کے اندر راشن بڑا پڑا ہے، مگر توکل کا معیار اس چڑیا اور کبوتر سے بھی کم ہے، اس چونٹی سے بھی کم ہے کہ جس کی بل کے اندر کل کا راشن نہیں پڑا، مگر توکل اس کو اللہ پر ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ میں زمین کی 7ویں تہ کے اندر کیڑے کو بھی رزق میں عطا کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی چیز کو ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں فرمائی، فرمایا یہاں تک کہ میں اپنے گھر کو خالی کر کے سوتا ہوں کہ کل تک کے لیے بھی کچھ نہ پڑا ہو۔ نبوت کا توکل بہت آگے ہے، اور ہمیں یہ اجازت بھی نہیں عطا فرمائی، ہمیں یہ اجازت بھی شرعاً عطا نہیں فرمائی۔ فرمایا سارا مال تم صدقہ نہیں کر سکتے ہو، اگر کوئی کہے بھی کہ میں یہ جذبہ رکھنا چاہتا ہوں میں سارا مال صدقہ کروں گا، شرعاً اجازت نہیں ہے۔ فرمایا تجھ پر تیری بیوی تیرے بچوں کا حق ہے، ہاں جتنا دے سکتے ہو اتنا تو اللہ کی بارگاہ میں دو، تمہارے توکل کا وہ معیار نہیں ہو سکتا بندو۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایک صحابی کی عیادت کرنے سرکار گئے، وہ بیمار تھے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ جتنی میرے پاس دولت ہے میں سارا مال اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دوں۔ تو حالانکہ وہ صحابی تھے، کیا ان کا توکل اس میں کوئی شک تھا؟ لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہو سکتا ہے تیرا توکل وہاں ہو، تیرے اہل خانہ کا نہ ہو، تیری اولاد کا نہ ہو، تیری بیوی کا نہ ہو، پر میں تجھے اجازت نہیں دیتا۔ اس نے کہا جی پھر میں آدھا، فرمایا نہیں آدھا بھی زیادہ ہے۔ اس نے کہا جی میں 3 حصے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر 1 حصہ صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہے تو یہ بھی زیادہ، پر اس کی چلو تجھے اجازت دیتا ہوں، یہ شرعی مسئلہ ہے، اگر مرنے والا بندہ مرنے سے پہلے کہہ جائے میرے مرنے کے بعد میری ساری جائیداد ساری دولت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی جائے، اس کی وصیت کو شرعاً پورا نہیں کیا جائے گا۔ 1/3 تک کی اجازت ہے کل وراثت میں سے، باقی اس کے اہل و عیال میں تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن آپ یہ نبوت کا توکل ہے، یہ نبوت کا توکل ہے۔ فرمایا مجھے اللہ فرماتا ہے محبوب جب سارے خزانے ہی تیرے ہیں تو پھر جمع کس بات کو کرنا ہے؟ جمع وہ کرے جسے کل کا خطرہ ہے، جمع وہ کرے جسے خدشہ ہے۔ محبوب جب کل خزانے تیرے ہیں، مالک تجھے بنا دیا۔ حضور فرماتے نا اللہ پاک نے مجھے کل خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ فرمایا محبوبہ جب ورتابہ تو ہے تو پھر خطرہ کس بات کا ہے؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بھانجا تھا، بہن کا بیٹا، اس نے کہا میرے بھائی کا مدرسہ ہے تو بیٹے کو چلو وہاں چھوڑ آؤں۔ وہ آئی حضرت صابر پیا کو چھوڑ گئی آپ کے مدرسے میں، تو حضرت بابا صاحب نے اس کی ڈیوٹی لگا دی حضرت صابر پیا کی۔ فرمایا بیٹا تیری ڈیوٹی ہے کہ تو طلباء میں لنگر تقسیم کیا کر۔ کہا ٹھیک ہے۔ چند دن گزرے، مہینہ 2-4، آپ کی بہن آئی بیٹے کو ملنے، دیکھا تو حضرت صابر پیا بڑے کمزور ہو گئے، لاغر کمزور۔ ماں ہے دیکھ کر بڑی تڑپ آئی، کہا بھائی کے پاس چھوڑ کر گئی تھی بیٹا، مگر وہ تو پہلے والی حالت سے بڑا ہی کمزور ہو گیا ہے۔ گئی تو اندر بابا صاحب سے ناراض ہونے لگی، بہن تھی، کہنے لگی بیٹا چھوڑ کے گئی تھی آپ کے پاس، اس کی حالت دیکھیے۔ فرمایا بلاؤ سے کیا ہوا ہے؟ جب آپ کی خدمت میں آئے کہا دیکھو اس کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ فرمایا میں نے تو اس کو لنگر کھانے پر چھوڑا ہے۔ فرمایا بیٹا تو کھاتا نہیں ہے؟ کہا کھانے کا تو آپ نے نہیں کہا تھا، آپ نے تو تقسیم کرنے کا کہا تھا، میں تقسیم کرتا رہا، کھا تک نہیں۔ پھر بنا بھی تو صابر پیا نا، مقام بھی تو کیا پایا؟ ایسے روحانیت والے مقام پاتے ہیں جس کی ہر وقت سوچ ہو کہ پیٹ بھر جائے، بس وہ پیٹ بھرنے تک رہتے ہیں، روحانیت سے خالی رہتے ہیں۔ بہجت الاسرار کے اندر ایک بات ملتی ہے کہ سیدنا حضور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے پاس نا ایک ماں اپنا بیٹا پڑھنے کے لیے چھوڑ گئی آپ کے مدرسہ جامعہ نظامیہ میں، تو ظاہر ہے طلباء کو پھر جو لنگر ملتا ہے اس پر گزارا تھا۔ ماں کئی دنوں کے بعد آئی، پتر کو کمزور پایا تو اس نے کہا مولوی صاحب کہاں ہیں، میں ذرا جا کے ان سے ملاقات کروں کہ ان کو کھانے کو کچھ نہیں دیتے۔ جب اندر گئے دیکھا تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ اب مرغی کے ساتھ سالن کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں، تو ماں کو دیکھ کر اور تب چڑھ گئی، کہا خود گوشت کے ساتھ
पुत्र मेरे को सूखी रोटी भी दस्तयाब नहीं है, आप ये क्या करते हैं? फरमाया बैठ जा, तुझे इस बात का जवाब देता हूं। जब वो बैठ गई, आपने खाना तनावुल फरमा लिया। साहिब बहजतुल असरार फरमाते, आपने हड्डियों को जमा फरमाया, जमा फरमाने के बाद फरमाया कुम बेइज़्नी, जा खड़ी हो जा जिंदा होकर। मुर्गी फड़फड़ाती हुई वहां से उठी और भाग गई। फरमाया बीबी, जब तेरा पुत्र इस काबिल होगा फिर वो भी मुर्गियों के साथ ही रोटी खाएगा। फरमाया तुझे पता नहीं, जब हम बगदाद में आए थे तब हमारा आलम क्या था? 3 दिन तक सब्ज मंडियों के चक्कर लगा के सब्ज पत्ते वहां से उठा के धो के हम खाते रहे। फरमाया इस मुजाहिदात से गुजरने के बाद अल्लाह ने जब मकाम अता फरमाया। ये मुजाहिदात हैं और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रूहानी फैद लेता है, जब तक इन मराहिल से नहीं गुजरता इस मकाम तक नहीं पहुंचता। और फिर सुनिए, जो इन मकामात से गुजरते हैं, मदीने वाला कैसे उन पर नजर करम फरमाता है, कैसे नजर इनायत फरमाता है। हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रहमतुल्लाह अलैह, आपकी विलादत का वक्त था, आपकी विलादत का वक्त था और आपकी मुख्तलिफ रिवाजात हैं। एक रिवायत के अंदर है कि 6 बहनें पहले थी और ये 7वीं, एक में 5 पहले थी, ये 6ठी है। खैर, जब विलादत की रात आई तो हजरत राबिया बसरिया जो है, उनकी वालिदा ने इनके बाप से कहा कि घर में जो चराग है वो भी नहीं जलता, उसके अंदर तेल भी नहीं है, अंधेरा बड़ा है। आप मेहरबानी फरमाए किसी से तेल तो उधार मांगना है कि चलो दिया तो जला ले, घर के अंदर लाइट हो जाए, रोशनी हो जाए। आपके वालिद ने कहा अच्छा करता हूं कुछ। बाहर निकले, जमीर ने गवारा ना किया, हो मोहम्मद अरबी का नौकर हाथ दूसरों के सामने फैला। जमीर ना माना, जमीर ने इजाजत ना दी, मस्जिद में चले गए। कहा मौला दरबार तेरा ही खुला है, घर तेरा ही खुला है, सब दरवाजे बंद करके सो गए, तेरा दर खुला है मौला, तेरा दर देख के तेरे दरवाजे आ गया हूं, मेरी पहुंच तो यहां तक है, आगे मैं कहां जाऊं। अर्ज़ो मारूज करके चले गए। बीवी ने पूछा इतनी देर कहां लगा दी? लाए थे? फरमाया इंतजाम कर आया हूं। कहा है इंतजाम हो जाएगा। आके कहते बिस्तर पर सो गया, लेटा तो मदीने वाले ख्वाब में जलवागर हो गए। मदीने वाले ख्वाब में आ गए। फरमाया परेशान क्यों होता है? आए चोट लगे जो दिल पे, तू मदीने की तरफ मुंह कर। हो कैसे सकता है तेरा दिल दुखी हो और तू सच्चे दिल से तड़पता हो, दिल में तड़प रखता हो, आका की मोहब्बत को पालता हो, गुलाम मुस्तफा हो, मुमकिन नहीं है कि आका को तेरे हालात की खबर ना हो। कमली वाले ने फरमाया घबराता क्यों है, रोता क्यों है, तेरे घर में अंधेरा है? कहा जी या रसूल अल्लाह घर में अंधेरा बड़ा है। फरमाया फिक्र ना कर, आज रात तेरे घर में जो बच्ची पैदा होगी वो तेरे घर को भी उजाला में बदल देगी और उसकी विलायत की वजह से कायनात को भी मुनव्वर अल्लाह फरमा देगा। तो घबरा क्यों रहा है, परेशान ना हो। कहा हुजूर घर में है कुछ नहीं। फरमाया कोई बात नहीं, अब हम आ गए ना तो सब कुछ कर्म हो जाएगा। फरमाया जब सुबह हो तो उठना, तो बसरा के जो है वजीर है उसके पास जाना, गवर्नर के पास, उसे जाकर मेरा पैगाम देना। आका वो कैसे मानेगा कि वाकई आपने मुझे भेजा है? फरमाया उससे कहना कि आका फरमाते हर जुमरात तू 400 मरतबा दरूद व सलाम का नजराना रात को मेरी बारगाह में पेश करके सोता है। इस जुमरात को तूने नजराना भेजा नहीं है दरूद व सलाम का, तो आका फरमाते उसका हरजाना ये है कि मुझे इतनी अशरफियां दे दी जाएं, जा कमली वाले का पैगाम दे। सुबह हुई तो उठा, बीवी से कहने लगा अल्लाह ने इंतजाम फरमा दिया है, इंतजाम फरमा दिया है। विलादत होगी हजरत राबिया बसरिया की रात। बाद बच्चे बड़े नसीब और मुकद्दर वाले होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसी बुलंद शान हजरत राबिया बसरिया को तब फरमाई है। मैं एक फिक्रा सिर्फ कहने वाला हूँ, बड़ी आपकी शान है, बड़ी विलादत के बुलंद मकाम पर आप फायज हैं। एक मरतबा हजरत राबिया बसरिया आ गई हज बैतुल्लाह के लिए। हजरत इब्राहीम बिन अदम का भी वही ज़माना था, आप भी हज बैतुल्लाह के लिए गए। हजरत इब्राहीम बिन अदम जब गए ना हरम पाक में, मताफ में, तवाफ करने वाले मकाम पर, हजरत इब्राहीम बिन अदम ने जब निगाह उठा के देखा तो सामने काबा नजर आया मगर काबे वाले का जलवा दिखाई नहीं दिया। बैतुल्लाह नजर आया मगर बैतुल्लाह वाले का जलवा दिखाई नहीं दिया। हजरत इब्राहीम बिन अदम ने कहा सर झुका के मौला ये पत्थरों का घर देखने तो मैं नहीं आया, मैं इतनी दूर से सफर करके सिर्फ पत्थरों का काबा देखने नहीं आया, मैं तो जलवे देखने आया था किसी के। फरमाया इंतजार कर, वो जलवे बाहर किसी का इस्तिकबाल करने गए हुए हैं। फरमाया इंतजार कर, वो बाहर किसी का इस्तिकबाल करने गए। कहा कौन है? फरमाया कोई आ रहा है अपनी शान के साथ। हजरत इब्राहीम बिन अदम फरमाते में बाहर निकला, मैंने जब हरम से बाहर देखा एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आ रही है। मैंने पूछा कौन है? कहा राबिया मेरा नाम है। फरमाया कैसे आई यहां तक? फरमाया हर कदम पर 2 रकात नवाफिल पढ़ के सफर यहां तक का मैंने किया है। फरमाया फिर बनता भी है
فرمایا پھر بنتا بھی ہے کہ جلوے تیرے استقبال کے لیے جائیں. یہ وہ حضرت رابعہ بصریہ ہیں اور آپ کے حالات زندگی میں لکھا ہے. حضرت رابعہ بصریہ کا جب وصال ہوا, مر کے جب قبر میں گئی, فرشتوں نے پوچھا مر ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ مسکرا کے کہا واہ بڑی حیرت کی بات ہے, چند گز زمین سے اوپر تھی, اللہ بھی یاد تھا, چند گز زمین کے نیچے کیا آئی, کیا مجھے رب بھول گیا ہے؟ کیا شان جدا گانا ہے تیرے بندوں کی میرے مالک. تو کہا نا حضرت علامہ اقبال نے, یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت شرائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. جن کو تیری لذت, تیری پہچان کی لذت مل جائے مالک, وہ ایسی کمال ہے کہ پھر وہ دنیا کو کسی خاطر میں نہیں رکھتے ہیں. تو بات یہ کہا جا اس سے جا کر کہو کہ تجھ پر قرض ہے اور تو نے اس گزشتہ جمعرات کو 400 مرتبہ کملی والے پر درود و سلام نہیں پڑھا. قربان جائیں اس کی شان پر بھی جس کو پیغام محمد عربی کے در سے آ رہا. وہ اٹھے اور گئے صبح, جا کر گورنر ہاؤس کے باہر کہا گورنر سے کہو ایک فقیر ملنے آیا ہے اور وہ کہتا ہے تم میرے مقروض ہو. اس نے کہا خدا کا خوف کر حالت دیکھ اپنی, بھئی تجھ سے قرض لے گا. کہا جا کے کہو پیغام دو. اندر گیا, جا کے کہنے لگا ایک بار ملنے آیا ہے, حالات سے تو بڑا تنگ لگ رہا ہے لیکن کہتا ہے آپ میرے مقروض ہیں. فرمایا بڑی عجیب بات ہے, بلاؤ. جب اندر گیا تو پوچھا میں کیسے مقروض ہوں؟ کہا مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے. مجھے کس نے بھیجا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. اس کے کان کھڑے ہو گئے. کہا پھر سے کہو. کہا کملی والے نے بھیجا ہے. پھر کہا آقا کا یہ پیغام ہے, ہر جمعرات کو 400 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہو, اس جمعرات کو نہیں پڑھا. اس نے کہا یہ میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے, خبر تجھے کہاں سے ہوئی؟ فرمایا جن کی بارگاہ میں ہدیہ بھیجتے تھے وہ خود بتا کر گئے. 3 بار دوہرا کے کہا پھر بتاؤ پھر بتاؤ. بار بار یہ پیغام سنا, آنکھوں میں آنسو. کہا کملی والے قربان جا, میں صدقے سنے, ہاں میں قربان سے پالا تجھ پر قربان جائیں. آپ اتنا اپنے غلاموں کو نظر میں رکھتے ہیں, اتنا نگاہ میں رکھتے ہیں. کہا بول. حضور فرماتے ہیں کہ اتنا اتنا دو. فرمایا ایک باری بھی لے جا, دوسری باری بھی لے جا, تیسری باری بھی لے جا, بار بار لے جا, جب تک تیری خواہش پوری نہیں ہوتی لیتا جا. مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ کملی والے نے میری طرف پیغام بھجوایا, میرا درود حضور کی بارگاہ تک پہنچتا ہے, آقا مجھے نظر میں رکھتے ہیں. فرمایا جب بھی کبھی ضرورت اور حاجت ہو خدا را کہیں اور نہ جانا, میری طرف آنا, جتنا ہو سکا میں تیرے دامن میں ڈالوں گا. یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہیں نا, حضور کا زہد اپناتے ہیں. تو کملی والے در در کی ٹھوکریں کھانے نہیں دے, ہم نے صرف ان کا کلمہ پڑھا ہے. کاش دل سے مانا ہوتا, کاش دل سے محبت کی ہوتی, خدا کی قسم زمانے کی ٹھوکریں نہ ملتی, پھر کملی والے اپنے در اقدس سے ہمارے لنگر کا اہتمام فرماتے.